إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى برادران اسلام، میری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام سیرت نبوی کے نام پر دوسرا پروگرام ہے جو سلسلہ وار پروگرام آپ لوگوں نے سننے کی زحمت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سیرت نبوی کو سننے اور اس کے جو گوشے ہمارے لیے اور آپ کے لیے قابل عمل ہیں اس پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ اگر وہ آپ کے لیے خاص نہیں ہے تو آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے رہنما اصول ہے اور لائق اتباع اور واجب الاتباع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیزیں خاص تھیں اس میں ہم سے اور آپ سے مطالبہ شریعت نے نہیں کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اتباع کریں، جیسے صوم وصال، 4 بیویوں سے زیادہ بیک وقت شادی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ گرچہ صوم وصال کے بارے میں بعض علماء نے کلام کیا ہے کہ کیا آپ کے لیے خاص تھا کہ امت کے لوگ بھی جو رکھ سکتے تھے ان کے لیے گنجائش تھی۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے لیے خاص تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال ہمارے لیے اور آپ کے لیے قابل اتباع ہیں اور اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس میں کچھ خاص نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو حصہ جس طریقے سے فائدہ اٹھانے کے لائق ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ صبح شام سونا جاگنا، رونا ہنسنا، خوشی غمی، جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے ہم اور آپ کوشش کریں کہ اسی طریقے سے زندگی گزاریں۔ ایک نکتہ میں یہاں ذکر کروں گا، اس سے پہلے جو درس ہوا تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عمدہ منہج ایک مربی ہونے کی حیثیت سے، ایک داعی ہونے کی حیثیت سے آپ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کس طرح سے رہنما اصول اس روئے زمین پر آپ نے چھوڑی جو سیرت کی کتابوں میں اور احادیث نبویہ میں موجود ہے۔ 2 مثال میں دوں گا صرف اپنی بات کی ابتدا کے لیے۔
تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم سنت پڑھتے کیوں۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں دعوت و تبلیغ کا جو منہج لوگوں نے اپنا رکھا ہے، لوگوں کو جب ہدف بناتے ہیں، لوگوں میں جو 3 طبقہ ہے، ایک بچوں کا ہے، خواتین کا ہے، مردوں کا ہے۔ کہیں آپ دیکھیں کسی جمعیت جماعت کے ہاں نوجوانوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، ہدف بنایا جا رہا ہے، بچوں کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے، خواتین کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ کہیں اگھیڑ عمر کے بزرگوں کو ہدف بنایا جاتا ہے، وہاں جوانوں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، بچوں سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور خواتین کے لیے تو ہمیشہ مسجدیں بند ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مربی کی حیثیت سے آپ نے آنکھ کھولی اور آپ نے تربیت جب کرنا چاہی تو آپ نے ہر طبقہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدف بنایا اور ان کو دینی حیثیت سے آپ نے روشناس کرایا۔ بچوں کی الگ تربیت کی آپ نے، نوجوانوں کی الگ تربیت کی آپ نے، خواتین کے لیے خاص خاص پروگرام آپ نے رکھے، اور عام لوگوں کو آپ نے ہمیشہ خطاب کیا، خواہ وہ مسجد ہو یا گاہ ہو یا عام مواسم ہوں جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کیا کرتے تھے۔ دین چوکی ہر انسان کے لیے ہے، اس وجہ سے وہ منہج زیادہ کارگر ہے لوگوں کے لیے جس میں سارے لوگوں کا اہتمام کیا جائے۔ اس بات کو ہم اچھی طرح سے جان لیں۔ ہم اگر کسی خاص طبقہ کو لے کر کے چلیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور ہمارا ایک مقصد ہم کامیاب ہو جائیں گے، گویا کہ ہم منہج نبوی سے ہٹ گئے۔ ایسے ہی جب ٹاپک اپنایا گیا تبلیغ کے لیے، عقائد، عبادات، اخلاقیات، تینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ آج کل بہت ساری جمعیتیں اور جماعتیں جو تبلیغ کے نام پہ، دعوت و تبلیغ کے نام پہ پوری دنیا میں لوگ ہنگامہ مچا رکھے ہیں۔ آپ ٹاپک پر جب جائیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو لے کر کے آپ اٹھے، عقائد کی بھی آپ نے دعوت دی، عبادات کی بھی آپ نے دعوت دی، اخلاقیات کی بھی آپ نے دعوت دی، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ افراط و تفریط پائی جا رہی ہے۔ کہیں کسی چیز کی کمی ہے، کہیں کسی چیز کی کمی ہے۔ کسی جماعت میں آپ دیکھیں گے عقائد کی دعوت ہی نہیں ہے، فضائل کی بھرمار ہے۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ عبادات کے مسائل ہیں، وہاں عقائد کی بات نہیں ہوتی، فضائل کی بھی بات نہیں ہوتی۔ جہاں آپ دیکھیں کہ تینوں کو لے کر کے چلا جا رہا ہے وہی منہج نبوی ہے۔ 13 سال مکہ کی زندگی میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی دعوت دی، اور عبادات جس قدر بھی وہاں مسلمانوں پر تھے اسے آپ نے کرنے کا حکم دیا۔ اخلاقیات کا بھرپور آپ نے دعوت دی، اور جب مدینہ میں آپ آئے تو جتنے شرائع آئے، احکام آئے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، خواہ وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو یا حج کا مسئلہ ہو یا روزہ کا مسئلہ ہو، یہ سب مدینہ کے اندر سب چیزیں فرض ہوئیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور اس کی بھی تائید کی اور اس کی بھی آپ نے دعوت دی۔ تو یہ منہج نبوی ہے۔ ہم سیرت کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ سیرت میں ساری چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں، اور جب ہم سیرت کو نہیں پڑھیں گے قرآن کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم اور آپ سیرت میں پڑھیں گے اور پھر انہی باتوں کو قرآن کی کسی آیت کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سیرت کا یہ پہلو روشنی ڈالے گا قرآن کی اس آیت پر، اور قرآن کی آیت ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب تک قرآن کی کسی آیت کو جو غامض ہو، جو پوشیدہ ہو، مخفی ہو ہم لوگوں سے، جب تک ہم سنت کو نہیں اٹھائیں گے تب تک اس کا ہر پہلو روشن نہیں ہوگا اور ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک رسول بھی بھیجا، کہا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی آپ کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگوں سے بیان کر دیں اسے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ ان کی طرف نازل کیا گیا تھا قرآن، اور نبی کا مقصد ہے کہ قرآن کو بیان کرنا۔ یہ نبی کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کے مفسر ہیں اور قرآن کی آپ نے پوری زندگی تفسیر کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا آپ کے عادات و اطوار کے بارے میں
تو کہا کہ کانا خلق القرآن، آپ کا اخلاق اگر دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو۔ جتنی اچھی صفتیں ہیں سب آپ میں موجود تھی، جہاں کسی برے انسان کی برائی کی گئی ہے قرآن میں، اس صفت سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے۔ تو اس وجہ سے ہم اور آپ سیرت پڑھتے ہیں، اور سیرت مدارس میں بھی اس کو ایک سبجیکٹ کے حصے سے لوگ پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ احادیث کا نچوڑ بھی سیرت ہے، اور سیرت پر کتابیں بھی الگ الگ علماء نے وضع کی ہیں اور رکھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم چاہے چھوٹی ہی کتاب کیوں نہ ہو، مطالعے میں ہمیشہ ہم سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب رکھیں۔ آج دنیا کے ہر بڑے بڑے لوگوں کے افکار و نظریات ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لینن، اسفندیار، رستم، بڑے بڑے جودھا لوگ جو گزرے، مورخین گزرے، ان کی ہم سیرت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کامیابی ہے، اسے ہم نہیں پڑھتے۔ بات جوانوں سے پوچھئے کہ فلاں سن میں جو کرکٹ کا کھیل فلاں جگہ ہوا، کس کھلاڑی نے کتنا بنایا، وہ پورا ڈیٹیل بتا دیں گے آپ کو۔ ایسے لگے گا جیسے الف با تا وہ حفظ کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بڑے بڑے کھلاڑیوں کے نام، بڑے بڑے ہیرو، فلمی ستاروں کا نام یاد رہے گا ان کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، آپ کے غزوات، سرائے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اس کے تعلق سے لوگ نظر نہیں رکھتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سنت سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو یہاں آج دوسرا درس یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ یہیں سے سنتے جائیے۔ سب سے پہلے نام، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دو نام مشہور ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ محمد قرآن میں 4 جگہ آیا ہے اور احمد قرآن میں 1 جگہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، اس میں کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ گویا کہ آدم کی اولاد میں سے ہم کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح عبداللہ تھے ان کے باپ، اور دوسرے ذبیح اسماعیل علیہ السلام۔ گویا کہ اسماعیل علیہ السلام کے جس نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں جو صحیح روایتیں ہیں، وہ عدنان تک آپ کا نسب درست ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، آپ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن سلسلہ نسب جو ذکر کیا گیا ہے اسرائیلی روایات میں، اس کی ہم اور آپ تائید یا اس کی تکذیب نہیں کر سکتے، کیونکہ کتاب و سنت میں صحیح طور پر وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن جو موجود ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ عدنان تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بالکل صحیح ثابت ہے، اور اس کو ابن ہشام رحمہ اللہ اپنی سیرت میں جلد نمبر 1 صفحہ 1 پر ذکر کیا، پہلے پیج پہ۔ اور اسی طریقے سے تاریخ طبری میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 239 پہ۔ الرحیق المختوم میں صفی الرحمن بارکپوری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 31 پہ۔ تو یہ سیرت نگاروں نے بھی اور مورخین نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب ذکر کیا ہے کہ عدنان تک بالکل درست ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش، اس کے تعلق سے عید میلاد النبی پر جب میں یہاں بحث کیا ہوں، بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بحث کیا اور اس کو ذکر بھی کر دیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم دوں، بس مختصر طور پر سن کے اعتبار سے سن 1 عام الفیل، جس سال ہاتھی کا واقعہ پیش آیا، ابرہہ نے جب خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا اور اس کی ہاتھی کا فوج سب وادی محصر میں یعنی مزدلفہ کے اور منا کے بیچ میں کچل کر رکھ دیا گیا ابابیل چڑیوں کے ذریعے سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے تعلق سے قیس بن مخرمہ کہتے ہیں ولدت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھی والے سال پیدا ہوئے۔ تو اس کی بہت سارے لوگوں نے تحسین کی ہے حدیث کی کہ یہ تاریخی روایت درست ہے، اور کچھ لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں محمد ابن اسحاق پر کلام ہے اس میں، اور وہ مدلس قرار دیے گئے ہیں، لیکن سیرت کے امام ہیں، اور بسا اوقات ایک راوی ایک فیلڈ میں
जहां महारत उसको होती है उसमें उसकी रिवायत ले ली जाती है, जबकि दूसरे बाब में दूसरे टॉपिक में उसकी रिवायत नहीं ली जाती, उसमें वो ज़ईफ़ हो जाता है। तो चूंकि इनको इमामत हासिल है इसमें और यह इमाम माने जाते हैं सीरत के, इस वजह से इनकी रिवायत लोगों ने कबूल के दर्जा में रखा है और इस रिवायत को कैस बिन मखरमा के लोगों ने कहा है कि काबिल कबूल है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीना के एतबार से रबीउल अव्वल में पैदा हुए और तारीख के एतबार से 9 या 12 है। मैं बहुत दिक्कत के साथ इस बात को कह चुका हूं कि आप लोग 9 रबीउल अव्वल को जो ताकीद के साथ लोग कहते हैं, 9 रबीउल अव्वल ही को खाली आप ना कहिएगा। जितनी रिवायतें लोगों ने साबित करने की कोशिश की है, ये अपने लोगों की बात में कर रहा हूं, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। वजह 2 मुअर्रिखीन ने जो उनको माहिर फल्कियात कहा जाता है, जिन्होंने कैलेंडर बना करके इसकी तहकीक की है, दोनों में इख्तिलाफ है। दोनों में जब इख्तिलाफ है तो हम किसकी बात को सही कहेंगे? अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश कोई आज से लेकर के आपके पैदा होने तक कैलेंडर तैयार करके चेक करता है, ताकीद करता है, तो अगर दोनों मुहक्किक की बात एक होती तो हम कह सकते थे कि ये भी माहिर फल्कियात है, ये भी माहिर फल्कियात है, दोनों की तहकीक एक है। तो किस बुनियाद पर हम एक की बात को मानेंगे, दूसरी की बात को छोड़ेंगे? दूसरी बात, सीरत के वाक़यात के तहकीक करने का यह तरीका ही नहीं है। अच्छी तरह से इस चीज को सुन लीजिए। सीरत के वाक़यात की तहकीक करने का यह तरीका ही नहीं है कि यहां से लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक का कैलेंडर तैयार किया जाए। वजह ईसवी सन जो मौजूद है, इसकी तहकीक आसान है। अरबी महीना ना तो पहले आप बता सकते ना बाद में आप बता सकते, अगर आपने लिखा ना हो तो। मिसाल के तौर पर यह महीना जो चल रहा है अरबी का, आज 28 है कि 29 है? चलो आज 29 ही पर खत्म है कि 30वीं तारीख भी होगी? कौन कैलेंडर वाला हमें बता सकता है? इतनी मुद्दत की बात तो छोड़िए, मैं 2 दिन की बात कर रहा हूं कि अरबी तारीख ये आज 29वीं है, 30वीं कल होगी, या आज ही आने वाले महीने का चांद निकल चुका है और 29 का महीना था। जब तक चांद ना निकले तब तक कोई कैलेंडर वाला नहीं तैयार कर सकता है। इसको अच्छी तरह जान लीजिए। इसी तरीके से साल भर अगर आपने अरबी तारीख ना लिखी हो तो आप यह नहीं बता सकते कि इस साल रमजान का महीना कितने दिन का था, रमजान के बाद शव्वाल का महीना कितने दिन का था, 29 का था, 30 का था। इस वजह से कोई ये कहे कि हम ईसवी सन के एतबार से कैलेंडर तैयार करके अरबी महीनों को फिट कर लेंगे, तारीख को सही कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता है। तो ये जितने लोगों ने, हमारे उलमा ने तहकीक की है और ये कहने की कोशिश की है कि 9 ही है और 12 नहीं है, 1,12 रबीउल अव्वल की वाक़े को, तारीख को पूरे तौर पर गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, मैं इसको हक बजानी नहीं समझता। मैंने कई लोगों की तहकीक पढ़ ली है और किस पर एतमाद है लोगों का वो भी मैंने देख लिया है। डॉक्टर अकरम ज़िया उमरी ने अस्सीरा अन-नबविय्या सहीहा में लिखा है कि सनद के एतबार से 12 ज्यादा कवी है, और हमारे यहां और आपके यहां सनद ही का मसला इस वक्त ज्यादा है। सनद जिसकी ज्यादा कवी होगी उसी को काबिल अमल, काबिल एतमाद समझा जाएगा। ये और बात है, लोग कहते हैं हकीकत के एतबार से 9 है और शोहरत के एतबार से 12 है, लिहाजा आप क्या कहेंगे? 9 या 12 रबीउल अव्वल कहेंगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 या 12 रबीउल अव्वल, ऐसे ही इसको आप कहिएगा। एक और मुहक्किक की तारीख मैं बताता हूं। सफीउर रहमान बारकपुरी रहमहुल्लाह जब हिंदुस्तान में थे तो रहीकुल मखतूम उन्होंने लिखी, और पूरी दुनिया के अंदर पहली पोजीशन पे किताब आई सीरतुल नबी पे, और रौदतुल अनवार उनकी किताब सीरत की दूसरी है जिसको उन्होंने यहां बैठ करके लिखी। रहीकुल मखतूम में पूरी कोशिश रहमहुल्लाह ने की है कि वो 9 रबीउल अव्वल है, और रौदतुल अनवार में जब यहां आकर के उन्होंने रहीकुल मखतूम के बाद इस किताब को लिखी तो उन्होंने इसमें इसको कहा है कि 9 या 12 है। वजह इस तहकीक के बदलने की वजह क्या है? वो यही कि हम और आप यह ना देखें कि कोई माहिर फल्कियात के, ठीक है माहिर फल्कियात हैं, लेकिन अरबी तारीख को लिखना 1400 साल पीछे जा करके
اور متعین سیکنڈ اور منٹ کے ساتھ کر دینا یہ بہت مشکل چیز ہے. ہمیں اور آپ کو اعتماد اس وقت تاریخی روایات ہی پر کرنا ہوگا، کیونکہ عام طور پر تحقیق کرنے کا طریقہ یہ ہے.